तस्य प्रतिमास, यजुर्वेद का मंत्र। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। पुष्टि देखिए, लकड़ी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति से मत मांगो, इनमें ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर मत समझो, अल्लाह मत समझो, फिर किससे मांगो? यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। ये लीजिए, यचित्ति यो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। याचना की माना मांगना, भीख मांगना। यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस, उसी से मांगो। यचित्तियो, यो दो बार आ रहा है। यचित्तियो, यो इसमें इशारा तजदीद के लिए। यचित्ति मांगो, यो उससे, यो वही है सब कुछ। पिम्मिम्मा देने वाला, वही है सब कुछ देने वाला, वही है सब कुछ झोलियां भरने वाला, वही है तुम्हें नवाजने वाला, वही है तुम्हें अता करने वाला। नस्तस्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। लीजिए, यजुर्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि किससे मांगो? एक अल्लाह से। मैंने कहा था ना, आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का दीन एक। हिंदू धर्म भी यही बतला रहा है, उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। उसके अलावा कोई भी तुम्हें देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। आइए कुरान की चंद आयतें देख लेते हैं। उदूनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ओ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न फायदा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारोगे अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, बेटा बेटी मांगने के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को पुकारोगे, कुरान क्या कहता है? फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुमने इसके बावजूद बात नहीं मानी और दूसरों को पुकारा तो जालिम लिखे जाओगे। फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे। जालिम, लीजिए क्लियर कर दिया। एक आयत के अंदर तो साफ तौर पे कह दिया, जिनको तुम पुकार रहे हो उनकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी भी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई कर रहे हो, जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने बेबस हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ लहू, सबकी सब जमा हो जाएं, सबकी सब इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, मैं बोल कह सकता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हो सकता है हमारे बाज़ भाई ये कह दें कि ये तो पत्थर की मूर्ति और बुतों के बारे में आयत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में आयत नाजिल नहीं की, ये बुतों के बारे में नाजिल की।
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ صاف طور سے کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، ان کے پاس مصیبتیں دور کرانے کے لیے جا رہے ہو، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں، عباد امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، یہ تمہارے جیسے انسان ہیں. جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تمہارے جیسے بے بس ہیں، یہ تمہارے جیسے کمزور لوگ ہیں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. میں نے کہا تھا نا کہ اسلام سب کا دھرم رہا، سب کا، اور اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ توحید. توحید کا ایک ہلکا سا ثبوت میں نے ویدوں سے، قرآنوں سے اور قرآن سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ 5 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کا دوسرا جز ہے پہلی چیز کا وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں نے اسلام کی دعوت دی، اسی طریقے سے آدم سے لے کر موسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشین گوئی کی، اور سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا. عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ میں آئے، محمد رسول اللہ سے پہلے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم کے لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات، میں اس کی پشتی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی. اس کتاب کو لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں گڈ نیوز دے رہا ہوں، شبھ سماچار سنا رہا ہوں، ایک اچھی خبر دے رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بڑے مشہور تھے، ایک محمد اور ایک احمد. محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا. یہ دونوں نام اللہ کے رسول کے بڑے مشہور ہوئے. اگرچہ اور بھی نام ہیں آپ کے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آخری نبی کے بارے میں ہر نبی بشارت دیتا رہا، یہاں تک کہ لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی. قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اور قرآن کے اس جملے کو بائبل میں بھی موجود ہے. یہ قرآن یہ جملہ، I will pray the Father, he shall give the another comforter. میں اپنے باپ سے، اپنے پتا سے پرے کروں گا، دعا کروں گا. he shall give the another comforter، وہ تمہیں دوسرا پروٹسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا رہنما دے، دوسرا مارگ درشک دے. I will not talk much with you، اب میں تمہارے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اب میں تم سے کچھ اور نہیں بولوں گا. پرنس آف دس ورلڈ کم، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آئے گا، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. His name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے، اس کا نام
احمد ہوگا۔ یہ لیجیے، محمد اور احمد بہت سے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ہندو دھرم کے اندر تو اتنا آیا ہے، اتنا کہ آپ گنتی نہیں گن پائیں گے۔ زبور میں کم ہے، تورات میں کم ہے، بائبل میں کم ہے، لیکن ویدوں میں تو اتنا آیا ہے۔ اللہ محمد رسول اللہ کا نام رگ وید میں 16 جگہ آیا ہے، 16 جگہ۔ اتھرو وید میں 10 جگہ آیا ہے، 10 جگہ۔ سام وید میں 4 جگہ آیا ہے۔ یہی محمد، 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 یہ جملہ رگ وید میں 16 جگہ، اتھرو وید میں 10 جگہ، سام وید میں 4 جگہ، اور یجور وید میں ایک جگہ۔ کتنا ہوا ٹوٹل اگر گنو گے تو 31، 16 10 26 4 30 اور 1 31، 31 مرتبہ نام آیا۔ صرف محمد نراشن سنما اور ماں یہ تو اتنا آیا ہے کہ گن نہیں پائیں گے۔ میں صرف محمد بتلا رہا ہوں، محمد کا لفظ اتنی بار آیا۔ محمداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکا، محمداندھیکارم ناشم مہامدتی خیات شش شاکھا سمنوتا، یا محمد آ گیا۔ احمد پتشپری میدھامرتسیہ جگرپ، یہاں احمد آ گیا۔ احمد پتشپری میدھامرتسیہ جگرپ اہم سوریواجنی، یہاں احمد آ گیا۔ اور سنگرام پران میں تلسی داس جی نے جو آسان ہندی میں ویاکھیا کی ہے، آسان ہندی میں سنگرام پران کے 12ویں ادھیائے میں دیکھیے، آسان ہندی میں، یہاں پکش پات کچھ نہ راکھو، وید پران ست ست بھاکو، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گد سنو گھگرائے، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گد سنو گھگرائے، راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ یہ لیجیے، اب پورے منتروں کی طرف کیا چلے، آخری والے منتر کی بتا دیتا ہوں۔ جب تک مدی کویا، جب تک مد میٹھی کویا آواز، جب تک سریلی اور میٹھی آواز دنیا میں باقی رہے گی، یعنی قرآن، جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک کوئی محمد الرسول اللہ کے بغیر پار نہیں ہو سکے گا۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کی واڑی کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کو تمہیں اگر عمل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ اور اس بات کو تلسی داس جی نے کہا، یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں، آج میں کسی کا پکش پات نہیں کروں گا، آج میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا۔ وید پران ست ست بھاگو، ہماری ویدوں میں اور پرانوں میں جو لکھا ہے اس کو بالکل صحیح بتاؤں گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب کا ملک، عرب کا دیش 14ویں رات کی چاند کی مانند چمکے گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب ملک زہرہ ستارے کے مانند یا 14ویں رات کے چاند کے مطابق چمکے